معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل حافظ حیدر قادری اکولہ کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے، لوگوں سے سبسکرائب کروائے، ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور بیل آئیکن پہ کلک کرے تاکہ ہمارے آنے والے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آج ایک قصہ آپ کو سناؤں گا۔ وہ قصہ ایسا ہے جو اللہ کے رسول کو بھی بہت پسند تھا۔ اکثر میرے آقا بیان فرماتے تھے اللہ کے ڈر کے حوالے سے، یعنی اللہ کے ڈر سے کوئی گناہ چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ اس کو کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈر جائے، اللہ اسے دو جنتیں عطا فرماتا ہے۔ یاد رہے، اللہ رب العزت جو اس سے ڈرتا ہے نا، اس کو دو جنت کا دینے کا اللہ نے وعدہ عطا فرمایا۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ ہے حدیث پاک میں، اللہ کے رسول اکثر اس کو بیان فرماتے تھے۔ بہت مختصر ہے لیکن بہت مفید ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یاد رہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چھوٹی عمر کے صحابی تھے۔ یہ خود فرماتے کہ میں نے خود میرے آقا کی زبان مبارک سے 7 مرتبہ اس واقعے کو سنا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا کفل۔ وہ نوجوان کوئی ایسا گناہ نہیں تھا، کوئی ایسا غلط کام نہیں تھا جس نے نہ کیا ہو۔ شراب اس نے پیا، جوا اس نے کھیلا، چغل خوری اس نے کی، بدکاری اس نے کی، چوری اس نے کی، الغرض کے ہر برے کام، ہر گناہ اس نے کیا۔ کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس نے نہ کیا ہو، اور ہر دن وہ بدکاری کیا کرتا تھا، گناہوں میں ملوث رہا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ایک عورت غریب تھی لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا۔ غریب تھی لیکن اس کے دل میں خوف خدا بسا ہوا تھا، خوف خدا رج بس چکا تھا اس کے دل میں۔ تو اس نے ایک دن اس کو ضرورت پڑی 1000 درہم کی۔ وہ لوگوں کے پاس گئی، غریب تھی کیونکہ لوگوں کے پاس گئی اور جا کر کہنے لگی لوگوں سے کہ مجھے 1000 درہم کی ضرورت ہے، مجھے دے دو۔ کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آخر کار وہ کفل کے پاس پہنچی۔ وہ کفل کے پاس جب پہنچی، کفل نے کہا میں ایک شرط پر تجھے دوں گا، تو میری خواہش پوری کر دے، میں تجھے 1000 درہم دے دوں گا۔ تو اس عورت نے کہا کیونکہ میری مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، میں تیری خواہش پوری کر دوں گی، تو مجھے 1000 درہم دے دے۔ جب کفل نے اتنا سنا تو وہ راضی ہو گیا 1000 درہم دینے پر۔ اسے ایک روم میں لے گیا، ایک کمرے میں لے گیا عورت کو کفل نے، اور عورت سے کہا اب میری خواہش پوری کر دے، تیری جھولی میں 1000 درہم ڈال دوں گا۔ تو اس نے کہا پہلے ڈال دے۔ اس نے ڈال دیا، پھر وہ تیار ہو گئی، لیکن اچانک دیکھا کہ اس کا چہرہ خوف سے لرزنے لگا، اس کا جسم خوف سے لرزنے لگا، وہ ڈرنے لگی۔ کفل نے پوچھا تجھے 1000 درہم مل گئے اور ایسے بھی اکیلے میں ہم یہاں، تجھے تیسرا کوئی دیکھ بھی نہیں رہا دوسرا، تو ڈر کیوں رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ پہلی مرتبہ آج میں یہ گناہ کرنے جا رہی ہوں۔ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا میدان محشر میں کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا، میں کیا جواب دوں گا اللہ کی بارگاہ میں؟ اس کی بارگاہ میں کھڑے رہنے سے میں ڈر رہی ہوں۔ تو کفل کے دل کی دنیا بدل گئی، کیونکہ جب اللہ جسے بدلنا چاہتا ہے نا تو اس کی لیے راستے ہموار کر دیا کرتا ہے۔ تو کفل نے کہا اے عورت، تو کتنی اللہ سے ڈرنے والی ہے، تو نے تو ایک بھی گناہ نہیں کیا، آج پہلا گناہ کرنے جا رہی تھی پھر بھی اللہ سے اتنا ڈرتی ہے،
میں نے تو کوئی گناہ ایسا ہے نہیں جو چھوڑا نہیں، لیکن پھر بھی میرے دل میں اللہ کا ڈر نہیں۔ جا، تیرے ڈر کی وجہ سے اللہ نے میرے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ جا، میں آج تجھے چھوڑ دیتا ہوں، میں یہ گناہ سے بچتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کفل نے اللہ سے ڈر کی اللہ سے ڈر کا ایک نمونہ اپنے سامنے دیکھا تھا، تو اللہ سے ڈر کی بنیاد پر اس نے ایک گناہ چھوڑا تھا۔ جب وہ گھر گیا، دیکھو اللہ سے ڈر کی بنیاد پر ایک گناہ چھوڑا انہوں نے، جب وہ گھر گیا تو اتفاق سے اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ کفل گنہگار مر گیا۔ کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس نے کیا نہ ہو۔ پہلے ہوتا تھا ایسا کہ اگر کوئی گناہ کرتا تھا نا تو اس کی پیشانی پر قدرتی طور پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے۔ لیکن دیکھو، جب کفل کے لیے لوگ آئے دیکھنے کے لیے، چلو دیکھو تو صحیح اس کی پیشانی پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ جب وہ اس کے گھر پہ پہنچے تو اس کی پیشانی تو دور، اس کے دروازے کو دیکھ کر لوگوں نے دیکھا، اس کے دروازے میں قدرتی طور پر لکھا ہوا تھا۔ کفل نے اللہ سے ڈر کے ایک گناہ چھوڑا تھا، ایک گناہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو تو صحیح، اگر وہ رات وہ گناہ کر لیتا اور اسے اسی حالت میں موت آ جاتی تو انجام کیا ہوتا۔ ایک گناہ اس نے اللہ سے ڈر کے چھوڑ دیا تو انعام یہ ملا، اللہ نے اسے بخش دیا۔ یاد رہے مسلمان، ہمیں ہر سیکنڈ کو اپنا آخری سیکنڈ سمجھ کے چلنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یقیناً جو اللہ سے ہمیشہ ہر وقت ڈرے گا، اللہ اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور اللہ نے تو اس سے دو جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، لائک کرے، میرے اس چینل حافظ حیدر قادری کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔